اس نظریے کو کی نفی کی. کیسے نفی کی؟ قرآن نے کہا احسانات تو سورج بھی کرتا ہے، احسان تو چاند بھی کرتا ہے. چاند کو ہٹا دو نا، جو گریوٹی کا سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اور احسانات تو شہد کی مکھی بھی کرتی ہے، ہمیں شہد دیتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو یا تو سب کو مقدس مان لو، جس کو مقدس مانا جاتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. دیکھو، معبود ہونا الگ چیز ہے اور صرف مقدس ہونا الگ چیز ہے. معبود کا مطلب ہے عبادت کی جائے گی، مقدس ہونے کا مطلب عبادت نہیں، رسپیکٹ دی جائے گی. ماں باپ معبود نہیں ہوتے، مقدس ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹیچر معبود نہیں ہوتا لیکن منہ سے جملہ کمپلیٹ کر لینا بھائی، مقدس ہوتا ہے. تبھی ٹیچر کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے. آج کل یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں دی نہیں جا رہی ہے، بلکہ الٹا بدتمیز بنایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک نیا ٹاپک ہے. کیا کریں، ہم ہر چیز یورپ سے لے رہے ہیں، گوروں سے لے رہے ہیں. مجھے لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں وہاں یونیورسٹی میں اگر طالب علم سو بھی رہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ٹیچر جگائے گا نہیں اس کو. بھائی کیوں نہیں جگائے گا؟ تو بدتمیزی ہے یار. ہر چیز میں تم گورا الٹا بھی کرے تو اس کو بس، یہ تو بے ادبی ہے استاذ کی. یہ پڑھا رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں. اسلام میں ٹیچر چاہے دنیاوی علوم کا ہو یا دینی علوم کا ہو، اس ٹیچر کی تعظیم کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہم کرتے ہیں، آپ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے بھی، آپ کے ٹیچر ہونے کی حیثیت سے بھی. آپ ایک تو اس لیے تعظیم کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن پیغمبر تو بہت سے گزرے ہیں، لیکن آپ ہمارے معلم بھی ہیں. تو معلم ہونے کی حیثیت سے الگ رسپیکٹ، الگ تعظیم ہے. تو جو بھی مقدس ہوتا ہے اس کی عبادت ہو نہ ہو لیکن اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کو رسپیکٹ بولتے کیوں نہیں دی جائے گی. تو ہندوؤں نے بولا کہ گائے ہمیں دودھ پلاتی ہے، اتنے کچھ کرتی ہے، تو یہ ہماری. اچھا ایک اور کہ جو محسن ہوتے ہیں نا، محسن وہ مقدس بھی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جن کے آپ پر احسانات ہوں تو آپ ان کی تعظیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مقدس اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ قابل تعظیم. وہ مقدس نہیں کہ گناہوں سے پاک صاف، وہ نہیں. جو بھی محسن ہوتا ہے آپ کا، تو شریعت بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے، آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. تبھی ماں باپ کے احسانات چونکہ سب سے زیادہ، لہذا ان کی رسپیکٹ بھی سب سے زیادہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو، یہ دونوں دلائل ہندو لوگ ملاتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو گائے احسان بھی کرتی ہے. کیسے احسان کرتی ہے؟ بے تحاشا دودھ پلاتی ہے، اور گائے کا دودھ بھینس سے اچھا ہوتا ہے، اور گائے کے دودھ میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہ میرے اس بیان کے بعد گائے کا دودھ مارکیٹ میں شارٹ ہی ہو جائے، اتنا بکنا شروع ہو جائے کہ بھینس ہی ختم. گائے کا دودھ، اب فضائل سنا دیتا ہوں. حکیم لوگ بولتے ہیں دودھ گائے کا پیو، گوشت بھینس کا کھاؤ. بھینس کا گوشت زیادہ اچھا ہے صحت کے لیے بنسبت گائے کے. اور ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے، بھینس کا سستا مل رہا ہوتا ہے. کے پی کے میں جاؤ، کے پی کے میں بھینس کا گوشت مہنگا ہے. پٹھان لوگ کہتے ہیں بھینس کا گوشت کھاؤ، صحیح کرتے ہیں، اور گائے کا گوشت سستا ہے وہاں پہ. ہم لوگ کو پتہ نہیں کس نے بیوقوف بنا دیا کہ گائے کا گوشت کھاؤ، بھینس کا نہیں کھاؤ. بھینس کا گوشت، ابے بھینس کی بریانی ہے، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ. ابے بھینس تو کیا ہو گیا، وہ گوشت ہی ہے بھائی، اس میں فیٹ کم ہوتا ہے، بھینس میں کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے. تو ہاں بڈھی بھینسیں ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ہم لوگ اس لیے بھینس کے گوشت سے اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جب ریٹائر ہو جاتی ہے نا بھینس، جب بھینس ریٹائر ہو جاتی ہے اس وقت پھر اس کے تکے بنتے ہیں، تو وہ تو بڈھی گائے بھینس کا گوشت ہوتا ہے. خیر، کٹے کا گوشت کھایا کرو، کٹے کا. خیر، قربانی بھی کیا کرو، وہ اتنے موٹے موٹے کٹے ہوتے ہیں ان کی، اس کی قربانی کرو تو 2 بیلوں کے برابر ایک میں گوشت نکلتا ہے ایک بھینسے میں. لیکن بھینسے کو گرانا آسان کام نہیں ہے، خود گرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. خیر، تو اب وہ کہتے ہیں دیکھو گائے کے اتنے احسانات ہمارے اوپر، گائے دودھ پلاتی ہے، اس میں میگنیشیم کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے. عمر جیسے جیسے آدمی کی یا عورتوں کی بڑھتی ہے، میگنیشیم کی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کمی ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ہوتا ہے. اس کا گھی گائے بھینس کے گھی سے اچھا ہے، بہت صحت مند کے لیے، صحت کے لیے اچھا ہے. اس کی ملائی بھی اچھی ہے، اس کا مکھن بھی اچھا ہے. تبھی پیلے مکھن کو لوگ سفید مکھن پہ ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ جو مارکیٹ سے پیلا مکھن آ رہا ہے، ان میں اکثر ہلدی ملائی جاتی ہے یا کلر ملایا جاتا ہے. میں نے اپنی گائے، ابھی کیا بات ہے، میں نے اپنی گائے کا مکھن نکالا، وہ اتنا ٹیسٹی نہیں تھا. بازار کا جو دیسی مکھن تھا نا، جو دیسی کہہ کے بک رہا ہے، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، کمپنی بولے گی یہ ہماری برائیاں کر رہا ہے. جو یہ ہے کہ یہ خالص ہے، اس کو چکھا تو بہت ٹیسٹی تھا وہ. اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ اوریجنل نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک چیز نکالی ہے
اپنی گائے سے اور بالکل اوریجنل, اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو پھر میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ جو بازار میں دیسی مکھن بھی ہوتا ہے, شاید کوئی کمپنی صحیح بناتی ہو, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, تو اس میں بھی ایسنس ڈالے جاتے ہیں, اس میں بھی کلر ڈالے جاتے ہیں, اس میں بھی سب سے بڑھیا ذائقے کے لیے ایسنس ڈالے جاتے ہیں, کیمیکل ملائے جاتے ہیں, اور پھر کلر بھی ہوتا ہے اس میں, اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جا کے وہ دیسی بس یہ ہوتا ہے کہ گائے سے نکالا ہے ہم نے, تو جو دیسی نہیں ہے وہ کون سا, کیا بولوں ابھی میں کہاں, وہ بھی تو گائے سے ہی نکل رہا ہے. دیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے گائے نے دیا اور آپ نے اس کو, اور اس میں نمک کتنا ڈالا جاتا ہے ذائقے کے لیے, وہ تو بلڈ پریشر جو بی پی کے مریض ہیں ان کا تو بی پی ہائی کرے گا. اب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مکھن کھانے سے ہمارا بی پی بڑھ رہا ہے, مکھن سے نہیں بڑھ رہا ہوتا, وہ اس نمک سے بڑھ رہا ہوتا ہے جو ٹیسٹ کے لیے انہوں نے مکھن میں ڈالا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسی طرح یاد رکھو جو انڈا کھانے سے کہتے ہیں نا بلڈ پریشر بڑھتا ہے, وہ انڈے سے نہیں بڑھ رہا ہوتا, انڈے میں جو نمک چھڑک رہے ہوتے ہیں نا اس سے بڑھ رہا ہوتا ہے. بغیر نمک کے انڈا کھاؤ کوئی بی پی نہیں بڑھے گا, 3 انڈے پھوڑ دیا کرو اپنے خرچے پہ. خیر, تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گائے اتنا اچھا مکھن, اتنا اچھا گھی, اتنا اچھا پنیر, اتنا اچھا دودھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور گائے دودھ بھی کنٹینیوسلی زیادہ یعنی دیتی رہتی ہے. بھینس دیکھو, میں توحید کے ضمن میں آپ کو گائے اور بھینسوں کے فرق بھی بتا رہا ہوں. ہندو یہ دلائل دے سکتے ہیں نا, ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی تو پھر بھینس بھی تو دودھ دیتی ہے, وہ اس کو مقدس کیوں نہیں مانتے, تو وہ جواب میں کیا کہیں گے, گائے کا دودھ زیادہ, کوانٹٹی بھی زیادہ, کوالٹی بھی اچھی, اور زیادہ عرصے تک دیتی ہے. جبکہ بھینس کے دودھ کی کوالٹی گائے سے ہلکی, کوانٹٹی بھی کم, اور ٹائم بھی کم, وہ پریگننٹ ہونے کے بعد بہت جلدی بند کر دیتی ہے دودھ, جبکہ گائے دودھ جلدی بند نہیں کرتی, بہت طویل عرصے تک دیتی رہتی ہے. تو تبھی پوری دنیا میں گائے کے دودھ کا زیادہ رواج ہے. تو کہتے ہیں اب دیکھو اتنا دودھ نہ بکری دیتی ہے نہ کوئی اور, یہ اب یہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں. یہ میں ہندوؤں کے دلائل آپ کو دے رہا ہوں کہ ہندو یہ دلائل دے سکتے ہیں, دیتے رہتے ہیں وہ یہ دلائل. وہ یہ بھی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی احسانات تو پھر اور مخلوق کے بھی بہت زیادہ ہیں, تو کہتے ہیں دیکھو احسان تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں زیادہ احسانات کس کے ہیں. مثال کے طور پر غفار بھائی نے بھی کبھی آپ کو ایک پیالی چائے کی پلا دی, تو اب یہ تھوڑی کہ غفار بھائی کو وہ ریسپیکٹ دینا شروع کر دو جو اپنے باپ کو دیتے ہو عزت. کیا خیال ہے بھائی, وہ ایک دفعہ کا احسان ہے, ابا کے ہمیشہ کے ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو وہ ہندو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اور بھی مخلوق ہماری چھوٹی موٹی خدمت کرتی ہے, لیکن گائے جیسی خدمت وہ کوئی اور مخلوق نہیں کرتی. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دعوے کو فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سورج سب سے زیادہ خدمت کون کر رہا ہے, سورج کر رہا ہے. سورج نکلنا بند ہو جائے, بھی ہمارے بھائی ناروے سے آئے ہوئے ہیں, وہاں آج کل بہت کم نکل رہے ہیں نا سورج, تبھی تو آپ یہاں آ گئے, ٹھیک ہے نا. میں ناروے میں رہا ہوں نا سردیوں میں, تو مجھے اندازہ ہوا سورج کتنی بڑی اللہ کی نعمت. گائے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے بھائی, سورج کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. اور گائے بھی تو دودھ جبھی دے رہی ہے جب سورج لہلہاتی فصلیں اگا رہا ہے, اور گائے کو بھی سن لائٹ چاہیے, اندھیروں میں رکھ دو وہ بھی دودھ دینا بند کر دے گی. سورج کی خدمت تو اور زیادہ. لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اس کائنات میں سب سے زیادہ احسانات جس مخلوق کے ہیں وہ گائے ہے, مان لو تھوڑی دیر کے لیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے جو احسان کر رہی ہے, فرض کر لو اس کو احسان کہا جائے گا, یہ خدمت کہا جائے گا, اس کو احسان کہا جائے گا یا خدمت. اگر اس کو خدمت کہا جائے تو یہ پھر گائے مقدس نہیں رہے گی پھر ہمارے لیے. خادم مقدس ہوتا ہے, خادم مخدوم کو عزت دیتا ہے, نہ کہ مخدوم خادم کو. گھر میں آپ نے کوئی ملازم رکھا, یا دفتروں میں لوگ ملازم رکھتے ہیں, یا باس کے نیچے امپلائیز ہوتے ہیں, تو وہ باس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں یا باس ان کو رسپیکٹ دیتا ہے, حالانکہ وہ بھی تو کتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تو کتنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں, انسان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کا سب میں نے تمہاری خدمت میں لگا دیے. یہ سب تمہارے سرونٹ ہیں, یہ سب تمہارے کیا ہیں, ملازم, خادم. اب جب خادم بنا دیا تو جو تقدس کا جو ایک حالہ تھا نا جو ہم نے کھینچا ہوا تھا, اس کو قرآن نے اٹھا کے پھینک دیا. سورج ہمارا ملازم ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, جاب کر رہا ہے. اللہ نے ہماری خدمت کے لیے اس کو جاب پہ رکھا ہوا ہے. سورج کو کیسے سمجھائیں, اللہ نے گائے کو ہماری خدمت کے لیے جاب پہ رکھا ہوا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا جب یہ خدمت کرنا چھوڑ دے تو ایک خدمت رہ جاتی ہے کاٹ کے کھا جانے والی, وہ والی کرو, ورنہ یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا.
تبھی گائے دودھ دینا بند کرے کاٹ کے کھا جاتے ہیں کہ یہ بھی خدمت کی ایک قسم ہے کہ بھئی گوشت کھا لو اس کا. بکرے کی خدمت یہ ہے کہ گوشت کھا لو, یہی خدمت ہے. یا بریڈنگ کے لیے رکھو اس کو, یہ خدمت ہے. چوہوں کی بھی آپ کہہ سکتے, چوہے بھی ہمارے لیے. پہلے زمانے میں تو لوگ کہتے ہوں گے نا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تمہاری خدمت میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, چلو گائے بکری بیل تو سمجھ میں آتا ہے, اتنی ساری مخلوق ہماری خدمت کیسے کر؟ چوہے تو ہماری خدمت نہیں کر رہے, بندر تو ہماری خدمت نہیں کر رہے, لیکن ناسا والوں نے بتا دیا بندر بھی خدمت کر رہے ہیں ہماری. جب بھی خلا میں بھیجا جاتا ہے نا کہ انسان کہاں تک زندہ رہتا ہے, تو پہلے بندر کو بھیجا جاتا ہے ٹوپی چشمہ پہنا کے, اس دیکھنے میں بالکل انسان نظر آئے, وہاں بھیجا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہاں تک یہ زندہ ہے. چاند پہ جب انسان پہنچا ہے نا, انسان بعد میں گیا ہے, پہلے یہ بندروں پہ اور چمپینزی ان پہ تجربے ہوئے ہیں, کیونکہ انسان کو بالکل قریب قریب ہوتے ہیں نا, تو ان کو پہلے تجرباتی طور پہ ایک دم سے انسان اڑ کے نہیں چلا گیا. تو یہ بھی تو خدمت ہی ہے ہماری. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی تو ہماری خدمت ہے. چوہے تو ایسی خدمت کر رہے ہیں نا, اف, آپ حیران ہو رہے ہو. جتنی میڈیسن, جتنی دوائیاں بنتی ہیں, ساری چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اور صحیح انتقام لیا ہے چوہوں سے. کل ہماری ایک مشین تھی, اس کی تار چوہا کاٹ کے چلا گیا. چوہے, یہ گناہوں کی سزا چوہوں کو دنیا میں مل رہی ہے. چوہے نے کیا کچھ نہیں کیا نا, انسانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. لیکن جتنی بھی میڈیکل سائنس میں دوائیں, ویکسین, کووڈ کی جو ویکسینیں بنی ہے, پہلے کس کو ٹھوکا گیا ہے؟ چوہوں پہ تجربے ہوئے ہیں. ہر زہر پہلے چوہے کو کھلایا جاتا ہے, ہر ویکسین پہلے چوہے کو لگائی جاتی ہے. اس کی یہ جو آج آ رہے ہیں نا, یہ کھلانے سے یہ ہوتا ہے اینٹی ایجنگ ہے یہ دوا, یہ ایج کو کم کر دیتی ہے, یہ کولیسٹرول بڑھاتی ہے, یہ کولیسٹرول کم کرتی ہے, یہ بیڈ کولیسٹرول, یہ اچھا کولیسٹرول. یہ سارے تجربے ہمیں کہاں سے پتہ چلے ہیں؟ کینسر تک کے تجربے, شوگر تک کے تجربے, یہ سارے پہلے چوہوں پہ ہوتے ہیں. جب کئی درجنوں چوہوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا اثر ہو رہا ہے, اس کے بعد جا کے پھر یہ انسانوں پہ آتے ہیں. پھر انسانوں میں بھی کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ بھئی میں انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, ٹھوکو. اور ایسا ہوا, ہمارے ایک ریلیٹو, کینسر کی ایک دوا سائنسدانوں نے ایجاد کی امریکہ میں, تو چوہوں پہ وہ تجربے کامیاب ہو گئے. تو ایک کینسر کے پیشنٹ تھے, تو کہا گیا کہ بھئی اب یہ دوا ہم نے انسانوں پہ تجربہ کرنی ہے, تو یعنی ایک خیر سگالی کے طور پہ کون فی سبیل اللہ اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ہم علاج کریں گے. تو ہمارے ایک ریلیٹو ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ چلو یار میرا اس بہانے علاج بھی ہو جائے گا اور گورنمنٹ پھر ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی دے گی. وہ ان کو کھلائی ہے دوا, ان کا انتقال ہوا, یا ان پہ جو بھی انجیکشن تھا یا جو بھی تھا ان کا انتقال ہوا. تو پھر لیکن حکومت نے نوازا بہت ان کے رشتہ داروں کو, سب کو نیشنلٹی دے دی, جتنے ان کے پاکستان میں ریلیٹو تھے, جو جہاں جہاں بلا کے سب کو امریکہ کا. وہ وہاں کی حکومت پھر خیال کرتی ہے کہ بھئی ایک بندے نے قربانی دی ہے, لیکن وہ بندہ قربانی نہ دیتا, کسی اور کو کھلا دیتے, کیا خیال. تو وہ کہتے ہیں بھئی کون اپنی خدمات پیش کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. لیکن انہیں حکومت نے پھر, وہ خود ان کے ریلیٹو نے مجھے بتایا کہ بہت پیسہ دیا امریکن حکومت نے, ان کے رشتہ داروں کو بھی گرین کارڈ دے دیا سب کو کہ بھئی ایک بندے نے قربانی دی ہے. خیر, لیکن ایسا ہوتا نہیں, عام طور پہ مرتے نہیں ہیں. وہ اتنے تجربے کر چکے ہوتے ہیں کہ 1% بمشکل چانس ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے. لیکن بہرحال ابھی تو میں چوہوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کر دیا, تو اس میں چوہے بھی شامل ہیں. اب دیکھو یہاں دو چیزوں کو سے اسلام فائٹ کر رہا ہے. ایک ملحد سے جو کہتا ہے کہ یہ ہم سب خود بخود بنے ہیں. اگر ہم سب خود بخود بنے ہیں تو کسی مخلوق کو اپنے فائدے کے لیے کسی دوسری مخلوق کو قتل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, پھر انسانوں کے لیے جائز ہونا چاہیے کہ چوہوں پہ تجربے کریں. ایک انسان پہ تجربہ کیا, وہ مر گیا, اس کو تو کروڑ روپے دے دیے. جو چوہے روز آپ مار رہے ہو سینکڑوں کے حساب سے, ان کو کیا مل رہا ہے؟ نہ میڈیا پہ ان کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے, نہ ان کی تصویریں شائع ہو رہی ہیں, نہ ان کو چھپکلیاں کھلائی جا رہی ہیں کہ بھئی اب یہ چوہے نے بڑی عظیم قربانی دی ہے, تو اس چوہے کے بچوں کو ہم گرین کارڈ دیں گے یا کوئی نیشنلٹی دیں گے. کچھ ہے؟ وہ تو جو مرا اٹھا کے یوں اٹھا کے پھینکتے ہوں گے کچرے میں, چل بے جا. کتنی مرغیاں کاٹ کے ہم روزانہ کھا جاتے ہیں, ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, خون بہاتے ہیں. بکرے 2 دانت کے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, ہم کاٹ کے کھا جاتے. عیاشی کی عمر ابھی شروع ہی ہے ان کی, کاٹ کے کھا جاؤ. ملحد کے لیے یہ جائز ہے, جو ایتھیسٹ ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, کس دلیل سے آپ کے لیے جائز ہو گیا کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان لو؟ ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ ملحد جواب میں یہ کہے کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو, تو ہم انسانوں نے اگر ہرن کو ذبح کر کے یا کاٹ کے کھا لیا تو کیا جرم ہے؟
بھائی ایک بات تو یہ کہ شیر کی زندگی اس پر موقوف ہے، وہ ہرن کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر دو، اس کے پاس عقل نہیں ہے اچھائی اور برائی کی، شیر بہت سے ظالمانہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہرنی نے بچہ دیا، چھوٹا سا معصوم، آپ دیکھو ڈاکومنٹریز میں چھوٹا سا معصوم بچہ کتنا ترس آ رہا ہوتا ہے، اور ایک ہرنی اس کے ساتھ دوسری ہے جسے کچھ بھی نہیں ہے۔ شیر بعض دفعہ اس ہرنی پہ حملہ کرے گا جس نے بچہ دیا ہے۔ بھائی تو اس کے بچے کو یتیم کیوں کر رہا ہے؟ تیرے پاس کھانے کے لیے دوسرا آپشن بھی تو ہے، وہ نر کو کھا لینا تو یہ تمہاری بھائی ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو رہی ہے۔ شیر میں یہ تمیز ہے؟ ہائنا آپ نے دیکھا ہوگا نا، لکڑ بکڑ جسے کہتے ہیں، کتنی بدترین طریقے سے کھاتا، تمیز سے بھی تو کھا سکتا ہے یار تو۔ شیر کیا کرتا ہے؟ پہلے پکڑ کے یہاں سے دبا کے جان سے مار دے گا، پھر کھانا شروع کرے گا۔ ہائنا کیا کرتا ہے؟ جہاں سے بوٹی ملے گی وہیں سے نوچے گا۔ بھائی تو پہلے جانور کو مار دے آرام سے، پھر کھانا۔ اتنی بدترین طریقے سے کھاتا ہے، لیکن وہ ظالم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ تو پتا چلا انسانوں کو جانوروں پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم ملحد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کس بیس پہ ہرن کا گوشت کھاتے ہو؟ شیر تو دو دلائل دے سکتا ہے اپنے اس گوشت کے حلال ہونے کی۔ ایک دلیل تو یہ دے گا، بھائی میں تو جانور ہوں، مجھے کیا پتا حلال کیا حرام کیا، لیگل کیا اللیگل کیا، ظلم کیا عدل کیا، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو وزن اٹھانے کو کہا کہ 10 کلو اٹھا کے رکھ دو، یہ تمہارا امتحان ہے، وہ کہے بھائی میرے بازو میں تو فریکچر ہوا ہے، میں تو 1 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتا، تو ہم مان لیں گے نا اس کی بات کہ یار یہ تو معقول عذر ہے، اب اس کو ہم مکلف نہیں بنائیں گے۔ تو شیر کہہ سکتا ہے کہ بھائی جیسے جس کے بازو میں فریکچر ہو وہ 5 کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتا، اب 10 کلو کیسے اٹھوا رہے ہو؟ تو میرے پاس تو کھوپڑی ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے، یہ تو میرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا۔ اس کا مطلب فطرت یہ چاہتی ہے کہ میں کیا کھاؤں؟ میں ہرن کھاؤں۔ یہ لوگ نیچر کو مانتے ہیں نا، نیچر، انسان یہ دلائل نہیں دے سکتا۔ نمبر 1، انسان کے پاس عقل ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوسرے کی زندگی نہیں لی جا سکتی۔ کوئی آپ کو دھمکی دے کہ جمشید کو مار دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، کیا آپ کے لیے جمشید کو مارنا جائز ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی جتنا تجھے زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی مجھے، آپ کا کیا ایکچولی میں تجھے نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ یہ تو وہی ہو گیا کہ اس کی ایک آدمی کی گردن پھانسی کے پھندے میں نہیں آ رہی تھی تو جلاد نے بولا چلو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو۔ حکومت نے بولا کہ اس بندے کو لٹکانا ہے، اس کی گردن موٹی تھی، پھندے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، تو اس نے کہا اس کی چونکہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے تو سب انسان برابر ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو یہ دبلا سا اس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو۔ تو کہے گا بھائی مارنا اس کو ہے تو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس کی گردن نہیں آ رہی تو رسہ لمبا بنواؤ یا جو مرضی کرو۔ کسی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تبھی تو علماء کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اور 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے، جان پڑ جائے، پھر اس بچے کو کسی قیمت پہ ضائع نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ڈاکٹر یہ کہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، دونوں کی جان بچانے کی کوشش کی جائے گی، کسی ایک کی جان کی وجہ سے دوسرے کو نہیں مارا جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ ہاں اتنا خطر ہو کہ یہ ہو کہ بچے کا بارے میں امید ہو کہ یہ پیدا ہی مرا ہوا ہوگا تو پھر تو نکالا جا سکتا ہے مار کے، کیونکہ وہ تو زندگی میں آنا ہی نہیں ہے نا اس نے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ نارمل پیدا ہوگا لیکن ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو بھائی آپریشن کر کے نکالو، کس طرح بھی کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے اگر 4 مہینے ہو چکے ہیں، کیونکہ پراپر انسان بن چکا ہوتا ہے، اس میں مکمل جان پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس میں۔ اب یہ مسائل بھی نا آج کل لبرل لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں ان کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں یہ مسائل۔ وجہ اس کی بھائی ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو، چاہے وہ ماں کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، دونوں جانیں اللہ کی نظر میں کیا ہیں؟ ایک جیسا حق ہے ان کا۔ تو اس لیے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں بھائی دونوں کو بچاؤ، پھر جو مر گیا اس کی قسمت ہے، آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نہیں مار سکتے۔ ہاں آپ اس صورت میں مار سکتے ہیں کہ بچے کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا اور پھر ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو مرنا تو اس نے ہے ہی پیدائش سے پہلے، تو اب زندگی میں چونکہ نہیں آیا وہ، تو پیدائش سے پہلے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا، یعنی دنیا میں نہیں آیا اور پیدائش سے پہلے کہ مر جائے گا، تو پھر ماں کی جان کو بچانے کے لیے اس کو ایڈوانس میں، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مارے نہیں آپ اس کو، آپریشن کر کے نکال دیں، وہ خود ہی مرے اپنی موت۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان کو ایسا ٹیکے لگا لگا کے، جیسے ڈاکٹروں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں آج کل، پریگننٹ خواتین چلی جاتی ہیں اٹھا کے مار دیا۔ یہ تو انڈیا میں تو بہت ہو رہا ہے کہ لڑکا ہے تو مار دیتے ہیں، لڑکی ہے تو مار دیتے ہیں،
لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیتے ہیں. تو یہ سارے قیامت میں قتل کے کیس ہی بنیں گے سارے کے سارے, سمجھ رہے ہو. یہ جو قرآن میں ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا نا اس پہ بھی یاش صادق ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ اس کا والی وارث ہوگا, وہ کہے گا میری مخلوق تھی, میں نے کروڑوں اسپرم میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کو زندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم ضائع کریں. آج حمل گرانا ایک بچوں کا کھیل بنا ہوا ہے, سارے یہ قیامت میں پتہ چلے گا بھائی صاحب. مائیں گرا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو. ہاں ابتدائی ایک دو دن کا ایک آدھ ہفتے کا ہے تو اس میں اگر باقی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ابھی اس میں پھر ماں کی جان کو فوقیت دی جائے گی. خیر, تو ملحد لوگ جو ہیں, جو ایتھیسٹ لوگ ہیں, ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ شیر اگر جانور کو مار کے کھاتا ہے تو دو دلائل ہیں اس کے پاس اس کام کی لیگل ہونے. ایک دلیل, بھائی میرے اندر عدل کی صلاحیت نہیں, صحیح اور غلط کی صلاحیت نہیں. نمبر دو, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں. انسان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کس بیس پہ اس کو مار کے کھا رہے ہو. یہ ایتھیسٹ لوگ مرغیاں کیوں کھاتے ہیں, خنزیر کیوں کھاتے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں ان کو مار کے کیوں کھاتے ہیں؟ جتنی آپ کی زندگی قیمتی اتنی ہی اس کی زندگی, کیونکہ آپ سب حسن اتفاق سے بنے ہو نا, کوئی خدا تو معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں, تو ہر ایک کو حق ہے. نمبر دو, شیر کا ہرن کے بغیر گزارا نہیں ہے. انسانوں میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور 90-100 سال زندہ رہ کے جاتے ہیں. میرا اور آپ کا گوشت کے بغیر گزارا واقعی نہیں ہے, لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیا میں آئے, ہندوؤں میں تو بہت بڑی تعداد ہے جو گوشت کے بغیر 90 سال زندگی گزار کے جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی لائف نہیں ہوتی, گوشت کے فائدے حاصل نہیں ہوتے, تو فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لے لینا, زندگی بچانے کے لیے. تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس پہ گوشت پہ زندگی موقوف ہے. انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے, لیکن گوشت کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. 4 شادیاں نہیں کر پائے گا وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ لوگ تو ویسی شادیوں کے قائل نہیں ہیں, ملحد لوگ. یہ تو کہتے ہیں ایک تو سوسائٹی کے ایک آپس کی کمپرومائز سے ایک طے ہوا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. تو یہ تو سوسائٹی کا کلچر ہے. یہ تو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں نا, تو ان کے لیے تو بالکل بھی حلال نہیں ہونا. تو ان کے لیے تو گائے کاٹنا بھی حلال نہیں, کچھ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام کا سوال یہ کس سے ہے؟ ملحدوں سے. ہندوؤں سے سوال یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو ہم گوشت نہیں کھاتے, اس لیے وہ بھی یہی دلیل, وہی دلیل دیتے ہیں جو میں بھی ملحدوں کے خلاف دلیل دے رہا ہوں. اگر ہم خدا کو نکال دینا ڈکشنری سے تو ہندو بالکل صحیح دلیل دیتا ہے. میں نے کلپ دیکھا جس میں ایک ہندو کہہ رہا ہے, اسے گوشت لایا گیا نا کوئی, جیسے وہ موٹیویشن کے لیے کہ گوشت مت کھایا کرو. اس نے کہا بھائی جس جانور کا تم نے یہ گوشت نکالا ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق تھا. ابھی پرانی بات ہے, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے. یہ جانور کسی کا بچہ ہوگا یا کسی کی ماں ہوگی, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا. بھینس کے بچے کو ذرا کاٹ کے دیکھو, بھینس کاٹ دے گی آپ کو. 1 ہفتے تک بھینس ڈپریشن میں رہتی ہے, اتنا محبت کرتی ہے اپنے بچے سے, ٹینشن میں ہوتی ہے. مرغی کے چوزے کو الگ کر کے دیکھو, مار دے گی آپ کو جان سے. تو ہندو جو عقلی دلیل دیتے ہیں, عقل کے لحاظ سے, ظاہری لحاظ سے بہترین دلیل ہے. بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی حق ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے کہ بھئی جانوروں میں بھی تو حیات ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب قابل احترام ہے, لیکن یہ جواب مزیدار نہیں ہے. بھئی حیات ہونا الگ چیز ہے, شعور ہونا الگ چیز ہے. پودوں میں حیات ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا. پودے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے آپ مجھے کاٹ رہے ہو کہ نہیں کاٹ رہے. جانوروں کو تو پتا ہوتا ہے, ڈر بھی جاتے ہیں, تڑپتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پودے حکمن بے جان ہی ہیں, ان میں شعور نہیں. اصل بات حیات کی نہیں, اصل بات کس کی ہے؟ شعور کی. تو عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی ہندو جو کہہ رہا ہے اگر خدا کو ہم نکال دیں, خدا کے تصور کو ہم نکال دیں انسان کی زندگی سے, تو ہندو تو صحیح بات کر رہا ہے وہ کہ کیوں کھائیں ہم گوشت, کس بیس پہ کھائیں. تبھی آپ ہندوؤں کے کلپ دیکھیں, وہ سبزی کھانے کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. یہ نا یوٹیوب کی دنیا میں ایک پوری جنگ چل رہی ہے ڈاکٹروں کے درمیان کہ گوشت کھانا چاہیے یا سبزی. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, وہ سبزی کے بہت فضائل بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جتنے بادام پستے ہیں نا ان کو بھی نکال کے باہر پھینک, روٹی کھاؤ, چاول کھاؤ, سمجھ رہے ہو, کھانا کھاؤ. اور آپ ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کی تقریریں سن لیں, یا انگریزوں کی, جو انگریز بھی کرسچن ہے نا وہ بھی تو گوشت کو حلال سمجھتے ہیں, یا یہودی بھی, جو وہ بھی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سارے گوشت کے فضائل. وہ کہہ رہے ہیں روٹی چاول چھوڑو, کس پہ سیٹ ہو جاؤ,
گوشت. تو یہ پوری جنگ ہے یوٹیوب پہ. تو ہندو کیا دلیل دیتا ہے؟ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی ان جانوروں کو بھی, ہم کیوں ان کی جان لیں؟ اور خاص طور پر گائے جیسی عظیم شخصیت جس نے ساری زندگی دودھ پلایا, اور جب وہ ریٹائر ہو گئی, ماں بھی دودھ پلاتی ہے, جب دودھ پلانا بند کرتی ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے, تو اس کی تعظیم کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ جب دودھ پلا رہی تھی کم تعظیم, جب بوڑھی ہو گئی تو اس کی عظمت زیادہ. تو گاؤ ماتا بھی جب تک دودھ پلا رہی ہے تعظیم کے قابل, اور جب دودھ پلانا بند کر دے, ریٹائر ہو جائے, تو اب اس کی پینشن لگاؤ, اب اس کی تعظیم کم ہونے کے بجائے بڑھا دو. تو عقل کے حساب سے تو بظاہر صحیح باتیں ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے, دوسرے جانور بھی تو کہہ رہے کر لو نا, ہم نے کب منع کیا ہے؟ بھینس کو بھی ماتا بنا لو, اس میں ہم نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. ابے ہندو اگر کہتے ہیں گائے مقدس ہے تو بھینس کے مقدس ہونے پر انہیں پابندی تھوڑی لگا دی ہے. کہنے کسی نے بھینس کو مقدس مان لیا تو مان لے بھائی, ہمیں گائے زیادہ مقدس لگ رہی ہے, ہمارا دل گائے پر زیادہ آ گیا ہے کہ یہ اس میں تقدس کا عنصر زیادہ ہے. یہ ان کی باتیں, وہ جو جس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں. قرآن نے خدا کی قسم اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, دونوں انتہاؤں کو. ایک طرف ایتھیسٹ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ جانوروں کو کاٹ کے کھاتا ہے, اور ہندوؤں کی دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسری طرف ہندو ہیں جو ویجیٹیرین ہیں, اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کس بیس پہ ہم کھا رہے ہو, جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اس کو بھی ہے. قرآن نے ایک آیت میں جواب دے دیا اس کا, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں کائنات اگر خود بخود بنی ہوتی تو یہ سارے دلائل ٹھیک تھے. یہ بنی نہیں ہے, یہ میں نے بنائی ہے, اور اس کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں. مالک کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اجازت دے کہ کس چیز کو کس کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے بنائی ہے, اور یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے انسان کے لیے, یہ سب تمہارے خدمت گزار ہے. تو اللہ نے ہندوؤں کو یہ جواب دے دیا کہ ہم جو گائے کو کاٹ کے یا بھینس کو یا بکرے کو کاٹ کے کھاتے ہیں, ہمیں گاڈ کی طرف سے پرمیشن ملی ہے, جس نے بکرے کو بنایا اس نے اجازت دی, اور وہ کہہ رہا ہے اگر انسانوں کے کھانے کے لیے نہ ہوتے تو بناتا ہی نہیں میں ان کو. پوری کائنات بنی میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی, ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات بنتی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں نے بڑی محنت, بچے نے کہا اماں مجھے رات کو بریانی بنا دو, اماں نے بڑی محنت سے بریانی بنائی, اس میں دمبے کی چربی ڈالی. میں طریقہ بتاؤں گا نا تاکہ کبھی کوئی بریانی بنائے تو پھر سے ملے نا, میں 1-2 شکار کھیلتا ہوں تاکہ ٹائم بچے اور ساری باتیں ہوں. دمبے کی بریانی, چربی, کوکنگ آئل بالکل بھی نہیں ڈال, اور کمپنی کے مسالے نہیں, گھر کے مسالے ڈالے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کلر بھی نہیں ڈالا, کلر بھی یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے جو آ رہے ہیں. بہترین قسم کی اماں نے بریانی بنائی, اور زبردست بریانی. اب آپ کو لا کے بٹھایا, آپ کھا ہی نہیں رہے. اماں کہہ رہی بیٹا کھانا. اماں میں نہیں کھا. تو اماں کہے گی تیرا باپ کھائے گا یہ, میں نے بنائی تیرے لیے. بریانی کے مالک میں ہوں, گوشت کی مالک میں ہوں, چاول کے مالک میں ہوں. یہ پورے پروسیس سے گزار کے کمبخت میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو کھائے گا, اور تو کہہ رہا ہے اس میں گوشت ڈلا ہوا ہے, وہ کسی دمبے کو مارا گیا, اس میں کاٹا گیا, تو دمبا نہیں کھاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. تو اماں رکھ کے چماٹ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ اس زمانے کی اماں ہوگی تو چیختی رہے گی, ہاں برتن اٹھا اٹھا کے. پرانے زمانے کی اماں ہوگی ایک رکھ کے چھاپ دے گی پورا بچے کے, اور بچہ یوں کر کے, پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, چماٹے بچوں کو پڑتے تھے گھوم جاتے. خیر وہ گھوم کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اماں کو؟ میں نے بنائی تیرے لیے بھائی. اللہ نے ان جانوروں کو ڈیزائن کیا ہے, خود بخود نہیں بنے. شہد کی مکھی خود بن سکتی ہے؟ ظلم تو یہ بھی ہے, شہد کی مکھی اتنا شہد بناتی ہے اور کیسے اپنے شہد کی حفاظت کرتی ہے. آپ وہ منظر یوٹیوب پہ دیکھو ذرا, میں تو خود شہد کے چھتوں سے نکالتا رہا ہوں نا شہد, کتنا ترس آتا ہے مکھیوں. جب مکھی کو اندازہ ہو جائے نا کوئی انسان آ رہا ہے شہد نکالنے, تو اس کے سارا ختم کر, تبھی شہد نکالنے کے ماہرین کہتے ہیں دیکھ کے رکھو کہاں ہے شہد کا چھتا, زیادہ چھیڑو نہیں مکھی. جب بڑا ہو جائے نا, اندازہ ہوا بہت ہو گیا ہے, اچانک جاؤ چھاپا مارو, دھواں دے کے ان کو ہٹاؤ وہاں سے. اس میں کچھ بے ہوش ہوں گی, کچھ مریں گی, کچھ تڑپیں گی, سارا تہس نہس کر دی ان کی محنت. کتنی محنت سے انہوں نے شہد بنایا ہوتا ہے, اتنی اسٹرگل ہوتی ہے, پوری ایک کمپنی کی طرح کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ساری ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہیں. ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں, مادہ مکھیاں, انڈے والی الگ مکھیاں, انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ, انڈے دینے کا ڈپارٹمنٹ الگ, پورا کمپنی. بھائی کمپنی بھی ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی. پھر وہ جو شہد کے 6 کونے ہوتے ہیں چھتے کے, اس میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے, وینٹیلیشن کا, مکھیاں باقاعدہ ہوا دے رہی ہوتی ہیں. یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. اب اتنی محنت سے انہوں نے بنایا,
اور ہم گئے دھواں دے کے چڑھے یہاں سے سارا ہٹایا, پورا چھتا توڑ کے گھننے بن کے مکھی دیکھ رہی ہے. بھائی یہ ہے حضرت انسان مفتی صاحب جو ہر وقت چوری کے خلاف اور ڈکیتی کے خلاف بیانات داغتے رہتے ہیں. انسانیت انسانیت, یہ انسانیت ہے؟ ہم پاگل ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی ہے. اور اگر انسان تھوڑا سا شہد اس میں چھوڑ دے نا مکھیوں کے لیے, تو وہ بھی کم وقت اپنے لیے چھوڑ رہا ہوتا ہے, بھاگنا نہیں یہاں سے دوبارہ بنانا 6 مہینے بعد پھر آؤں گا. میں چھوڑتا بھی اس چکر میں ہے, ورنہ چوس لے پورا اس کا شہد. اور یہ تو شکر ہے مکھیوں کا سالن نہیں بنتا, ورنہ انسان کیا کرتا, شہد بھی نکالتا, ان مکھیوں کو پکڑ کے ان کا بھی شوربہ بنا کے پیتا. تو ہندو کے پاس اس کا جواب ہے یار گوشت جب اللیگل ہے تو شہد بھی اللیگل ہونا. ایتھیس کے پاس جواب ہے, بولتے کیوں نہیں, ملحد کس بیس پہ کو اس نے اپنے لیے بنایا. کتنا ظلم ہے. کیا شہد کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ شہد کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. شہد کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ان تمام باتوں کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ ابھی تو ہمیں اسلام سے بتاؤ, ہم گنہگار مسلمان ہیں, لیکن خدا کی قسم مذہب صرف اسلامی ہے. کلیئرٹی کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہم عمل نہیں کر پا رہے, گنہگار ہیں, توبہ کی توفیق دے ہمیں, سیدھے راستے پہ چلا. لیکن ہمیں پتہ ہے سیدھا ٹریک ہے صرف اور صرف اسلام. 4 شادیاں تھوڑی دیر عقل سے سوچو نا, اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں الاؤ نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے اپنی سوسائٹی, مردوں کا بھی بیڑا غرق, عورتوں کا بھی بیڑا غرق. میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم لوگ بیوی رکھتے ہو تو کیا زندگی میں ایک ہی؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو ایسے ہیں, وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی, کہتے ہیں بھائی ایک ہوتی ہے دکھانے, ویسے ادھر ادھر بہت کچھ الٹا سیدھا. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. زیادہ تر غیر مسلموں میں تو زیادہ ہو رہی ہے. دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, چھپانے کو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے. تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بھائی میڈیکلی ایک آدمی کے لیے جو, یعنی ایک میڈیکل کو چھوڑو یار, کچھ دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں. عورت میں قوت مرد کے برابر اگر ہے, اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا. کیا خیال ہے؟ مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ عورت جیسا. تو مرد کے سے بڑا کوئی تانا ہو سکتا؟ مرد کا تو مطلب یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے؟ نر ہے. تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہیں. تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا. بے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے 6 فٹ کا ہے, اس کے وہ آپ کہو کہ اور ایک باریک سا چھوٹا سا, اور ورزش بھی نہیں کرتا, آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا, تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی. یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ماشاءاللہ لمبے, جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا. کل انہوں نے اپنی گائے, میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو گائے اپنی گائے کی, فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصل آبادیوں کے پاس تو 6 گلاس کی اسپیس ہوتی ہے, وہ دائیں بائیں جا کے غائب ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس, ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, اس کے پاس اسپیس اتنی ہے, اتنا پیٹ ہے, اس کا میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے, اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا, اس کے لیے بھی ایک روٹی کافی. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, مردوں کو ہوتا ہے. مردوں کو ہوتا ہے نا, بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی, اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی بھی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, بیکار کی باتیں ہیں. کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں, کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا, جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی, مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. خیر ایک ایک حکم کو دیکھ لو یار اسلام. تو اسلام نے اس اشکال کا جواب, شہد کی چھتا, شہد کی اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ, اور گائے کا دودھ ملحد کے پاس جواب کی آیت میں مسئلے. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے سب تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے ان کو محسن بنایا ان سب چیز. اگر اللہ کہتا ہے نا یہ کائنات اس لیے بنائی کہ اس کی ایک ایک چیز تم پر احسان کرے, تو یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے مقدس ہو جاتی, ماں باپ کی طرح. سمجھ رہے ہو؟
ہمیں رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. سورج نکلتا ہم صبح صبح رسپیکٹ. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا. فوجی لوگ یوں کر رہے ہوتے, ہندو لوگ یوں کر رہے ہوتے, مسلمان لوگ سجدہ کر رہے ہوتے, رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا, جو بھی طریقہ رسپیکٹ دینے کا, عزت دینے کا. پھر ہم جب چاند کو دیکھتے تو پھر فوجی لوگ تو بےچارے سارا دن سلوٹ ہی کرتے رہتے. ہمارے ایک دوست آرمی میں, میرا ان کے پاس دوست کیا ریلیٹیو, میرا جب بھی جانا ہوتا ہے ایک بےچارا, وہ یار اس بےچارے کو کس کام پہ لگا دیا آپ نے. فوج کا بھی اپنا ہی ایک سسٹم ہے, ان کو بھی ہنسی آتی تھی. خیر, تو پھر میں کبھی ملتا تھا نا تو میں بھی, تو ہمیں سورج کو بھی سلوٹ کرنا پڑتا. کیا خیال ہے گائے کو بھی, جب ہم گائے جس دن زیادہ دودھ نکالتی ایسے, کیا خیال ہے بھائی, ایسے ہم لوٹ مارتے. بکری جس دن اکٹھے 2 بچے دے دیتی دونوں ہاتھ سے, کیا خیال ہے, جس دن 2 بچے دے دیتی دونوں ہاتھ سے سلوٹ. تو بھائی کس کس کو رسپیکٹ دیتے, ہم تو پاگلوں کی طرح رسپیکٹ ہی دیتے رہتے ہیں, عزت ہی دیتے رہتے, مر جاتے اس میں. قرآن نے مسئلہ ہی حل کر دیا. قرآن نے بولا تم ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے, ان جانوروں کو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہو. شہد کی مکھی جب شہد بنائے گی شہد نکال سکتے ہو. کیوں؟ اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے جو شہد نکالنے کا طریقہ شہد کی مکھی کو سکھایا ہے وہ تیرے رب نے سکھایا ہے. شہد کی مکھی خود بخود نہیں سکھائی ہے, اس کی اپنی قابلیت نہیں ہے, یہ تو خدا نے اس کو یہ کام دیا ہے, اور دیا تمہارے لیے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ. فیہ شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے میں نے اس میں, تو پبلک پیے گی تو شفا ملے گی نا. تو اس لیے ظلم نہیں ہے, یہ کام کس کے لیے کی ہے, تمہارے لیے. تو اے اللہ پھر شہد کی مکھی کو ہم مقدس مان لیں, جیسے ہندو کہتے ہیں گائے مقدس, تو ہم شہد کی مکھی کو مقدس مان لیں؟ نہ نہ نہ, اللہ کہتے ہیں مقدس اس لیے نہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے مسخر. مسخر کا مطلب سرونٹ بنا دیا ہے, ملازم بنایا ہے. ملازم کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ورنہ گھر میں ماسی آئی پوچھا لگا رہی ہے, آپ کیا سلوٹ, ماسی بھائی زبردست پوچھا لگا ہے, وہ بیچاری پوچھا بھی لگاتی اور آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے, آپ کو سلوٹ کر کے جا رہی ہوتی ہے. وہ تو ملازم ہے, یہ سارے ہمارے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اور آپ کا ملازم. کس نے اس کو ہماری ملازمت پہ لگایا؟ ہمارے رب نے, جس نے ہمیں بھی بنایا اور ان کو بھی بنایا. مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کھاؤ بھی, کلو وشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی, یہ تمہارے لیے سب کچھ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا رہتا ہوں نا, اتنا چیختا رہتا ہوں, یہ کیوں چیختا ہوں؟ اس لیے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کیا. لوط علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, عورتوں کو اللہ نے پیدا مردوں کے لیے کیا ہے, تو ان سے نکاح کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مردوں سے شادی کے لیے ہوئی ہیں, جاب کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. کیا بولوں, غصہ نہیں آئے گا پھر آدمی کو؟ ایکچولی ہماری بچی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایکچولی ہماری بچی ماشاءاللہ پہلے آئے. بھائی اس کو اللہ نے شوہر کے لیے بنایا ہے, یہ اس کی نیچر ہے, اس کی فطرت ہے. جس کو جس کام کے لیے بنایا ہو اس کا اس کام میں لگنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کام اس کا تھا, گھر بسائے, اولاد دے, پھر بڑھاپے میں کہ جوانی میں بھی عیاشی کرے شوہر کی آمدن پہ, شوہر اس کو اچھا مل جائے, بس شوہر کی آمدن پہ راج کرے, وہ بچوں کی ماں بنے, گھر کی مالکن بنے, ہاؤس وائف بنے, عیاشی کرے فری پھوکٹ میں. وہ زندگی اس سے چھین لی؟ نہیں نہیں, فری پھوکٹ میں نہیں. تمہارا, اور جب نعرے کیسے غلیظ لگا دیے, او بھائی کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پاگلوں والی دلیل ایسے ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, ٹھیک ہے نا, 50 کلو کا بورا اٹھا کے ٹرک میں رکھنا ہے. مرد کہہ رہا ہے کہ انٹی آپ چھوڑیں, میں ہی اٹھا کے رکھ دوں گا. یہ فیمنسٹ عورت آ گئی, کہہ رہی ہے نہیں, بوری اٹھانا صرف مردوں کا حق نہیں ہے, عورت کا بھی پورا پورا رائٹ ہے کہ وہ 50 کلو کی بوری اٹھا کے ٹرک میں رکھے. وہ بے وقوف عورت ہوگی جو اٹھانا شروع کر دے گی. وہ کہے گی بھائی اگر یہ حق تھوڑی ہے, یہ تو ذمہ داری ہے بوجھ اٹھانا. اگر ایک مرد مجھے ایسا مل گیا ہے جو اپنا 50 کلو کا بورا بھی اٹھا کے رکھ رہا ہے اور میرا بھی 50 کلو کا بورا وہی اٹھا کے رکھ رہا ہے, تو میں اس حق سے کیوں دستبردار ہوں بھائی؟ یہ تو مجھے میں تو فری پھوکٹ میں مجھے حق مل رہا ہے. تو کمانا یہ ذمہ داری ہے, مرد کے ذمہ اللہ نے ڈالا, کمائے اور بیوی کو کھلائے, بہنوں کو کھلائے, بیٹیوں کو کھلائے. فیمنسٹ عورتوں نے کیا کیا, جتنا تمہارا حق ہے نا کمانا, جتنا تمہارے شوہر کا کہ تمہارا بھی حق ہے. ابے تو ذمہ داری ہو گئی. اب گوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, مرد پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, ایک کمبخت ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ بیوی کو نہیں پلا رہا ہوتا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو یہ ہے پاگل. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ بما انفقوا من اموالہم, کیا ہے, وبما انفقوا من اموالہم وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف.
سارا نان نفقہ خرچہ پانی اللہ نے عورت کا کس پہ ڈالا ہے؟ شوہر کے کندھوں پہ ڈالا ہے. فقہا جب نان نفقے کی تفصیل بیان کرتے ہیں نا تو کہیں بھی عورت پہ ذمہ داری نہیں آ رہی. ماں کی ذمہ داری آپ کے باپ پر, وہ بوڑھا ہو جائے تو بیٹوں پر. بہنوں کی ذمہ داری بھائیوں پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر. بیٹیوں کی ذمہ داری باپ پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر. کہیں بھی عورت پہ نہیں ڈالی جا رہی ذمہ داری. ان پاگل کے بچوں نے کیا کیا, بے وقوفوں نے اس کو گھر سے باہر نکالا. تم بھی جاب کرو. اس سے ہوا یہ کہ جب کمانا شروع کر دیا تو فری پھوکٹ کی کمائی جب آئے گی تو مرد اپاہج بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو دونوں مل کے کمائیں گے, لیکن 20-40 سال کے بعد ہوگا صرف تو ہی کمائے گی, میں بیٹھ کے پیڑے کھاؤں. ایسے ملک بھی وجود میں آ گئے ہیں, عورت کما رہی ہے, مرد بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو اسلام نے بول دیا بھائی یہ سب کے سب تمہارے لیے مسخر. سمجھتے ہو, سروینٹ ہیں تمہارے, یہ تمہارے ملازم ہیں, یہ تمہاری خدمت کریں گے. جب خدمت کریں, دیکھو ملازم جب تک خدمت کر رہا ہو ٹھیک ہے, خدمت کرنا بند کر دے, بھائی آپ تشریف لے جائیں, میں نے دوسرا بندہ رکھ لیا ہے. تو گائے جب دودھ دینا بند کر دے, آپ یا تو یہاں سے تشریف لے جائیں یا دنیا سے تشریف لے جائیں, میں نے دوسری گائے خرید لی ہے. سمجھ رہے ہو مقدس کس بات کی ہو؟ تو ہاں, انسان کے لیے والدین مقدس ہیں. ٹیچر, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان صرف کس کا لو؟ والدین کا, دادا دادی, نانا نانی, کیونکہ ان کو اللہ نے محسن بنایا ہے, خدمت گزار نہیں بنایا. تو ان کے احسانات لو. اس میں یہ نہیں کہوں میں کسی کا احسان نہیں, جیسے ابا کہہ رہے چل میں اپنے خرچے پہ شادی کراتا ہوں, میں نے آج تک کسی کا احسان نہیں لیا, یہ بے غیرتی ہے, یہ تکبر ہے. ایسے ابا ہیں نہیں. آپ خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا ایسا بھی ہوتا نہیں ہے. اب مر کے 100 بار پیدا ہو جاؤ, اس زمانے میں ابا مجال ایک چائے کی پیالی پلا دے سسرال والوں کو, سب کچھ. تو لیکن ابا آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہ رہے, ابا میں کسی کا احسان نہیں لیتا, یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. استغنا اچھی اپنے بلبوتے پہ جیتے ہیں, لیکن ماں اور باپ پر احسان کر رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے میں نے تیرے لیے بڑی محنت سے بنایا, کھا لے. اماں میں کسی کا احسان نہیں لیتا. تو اللہ نے ان کو محسن بنا دیا. بھائی تم ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب گئے ہو, نہیں نکل سکتے, بنا دیا اللہ نے. اسی طرح احسانات ٹیچروں کے ہوتے ہیں, استاذوں کے, جنہوں نے یہ نہیں کہ دو لفظ پڑھا دیے, جو پراپر ٹیچر ہو. بعض ایسے استاذ ہوتے ہیں 1 سال پڑھا ان سے, 2 سال پڑھے, 3 سال پڑھا, اور ان سے کچھ علم حاصل ہو گیا آپ کو پراپر, جن کے بیانات لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا کئی سال, وہ بھی ٹیچر ہی ہوتے ہیں. سمجھتے ہو, ان کو بھی رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. ذرا سی باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے, لوگ ایسی گالیاں, میں مفتی صاحب کے 5 سال سے بیان سن رہا ہوں, یہ جو مفتی صاحب نے بات کر دی نا دل سے اتر گئے. تو اتر جائے گا, تو ہمیں دل سے یا کسی دل سے اتار رہا ہے تو ہمارا ٹیچر کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا تجھ سے کہ تم سن رہے تھے, اتنا فائدہ ہوا, 2 لفظ تم نے ایسے لگے تمہیں یہ غلط ہے, یہ ایسا ہی ہے کوئی ابا کو بول رہا ہو, ابا نے اس دن جو ایک غلطی سے مجھے تھپڑ لگا دیا, آج سے ابا میرے دل سے اتر گئے, ابا 4 چماٹے اور لگائے گا اس پہ. یہ آج کل نا یہ بہت بڑا احسان فراموشی بہت ہو گئی ہے. ہمارے استاد سے ہم نے ایک بات سنی, فرمایا کسی سے کچھ سیکھنا ہو نا, جس کو کہتے ہیں نا فیض حاصل کرنا ہو, سب سے پہلی شرط ہے ظرف بڑا ہو, ورنہ کسی کو مینٹور نہیں بناؤ. چھوٹے ظرف کے لوگ کبھی بھی کسی ایک جگہ نہیں ٹکتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہے نا, یہ بیعت تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے. حضرت مفتی احمد صاحب نے بہت زیادہ ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا. جب حضرت کا انتقال ہوا تو سارا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا, اللہ نے بڑا کام لیا. وہ فرماتے تھے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت سے لوگ آئے, بیعت بھی, بیانات سن, زندگیاں بدل گئیں. کوئی ایک بات ان کو لگی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ کے, میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے دیکھا, آئے وہ لگا یار حضرت, وہ کہیں بھی نہیں پنپ پائے, سمجھ رہے ہو, کہیں بھی نہیں ٹک پائے. اور یہ ہر بزرگ کے ساتھ ہوتا ہے. کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا, ایک بات بری لگ گئی, یار یہ انہوں نے کیسے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے میرا بیان ہوا تھا, تو میں نے اس بیان میں اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اتنی بات کی, الرحمان کو ڈیزل کہا جاتا ہے, الفاظ غیر نہیں کہنے چاہیے. اتنی سی بات پہ سیاسی اختلاف کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, تو تہذیب سے بھی تو اختلاف کیا جا سکتا ہے. انڈیویجول کوئی نجی مجلس میں کوئی بات کر رہا ہو الگ بات ہے, میڈیا پہ آ کے اس طرح سب کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو عمران خان کو یہودی بول دیا, ان کو ڈیزل بول دیا, اس کو یہ سب غیر شائستہ. یہ کوئی شائستہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے آپ اعتراض ہو, جتنی بات ہے اتنی رکھو اس کو. تو میں نے اتنی سی بات کہی, ہو سکتا ہے میں نے غلط کہی ہو, یعنی جو اس بات کو درست نہیں مانتا اس کی نظر میں غلط کہی. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا, ہم بہت سن, میں نے کہا جان ضرورت زیادہ اس پہ یہ تبصرہ ہو سکتا ہے کہ یار مفتی صاحب کی بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ظرف تھوڑا سا بڑا رکھ لو, کیا خیال ہے, تھوڑا سا بڑا رکھ لو. میں نے کہا یار یہ غیر شائستہ چیز, آپ کو کوئی اختلاف ہے تو تمیز کے دائرے میں بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں لیڈر بھی تو تمیز سے کام نہیں ہے, وہ اس کا کام ہے, ہمارا کام تو اخلاقیات سکھانا ہے نا. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے بھی تو فلاں بات جذبات میں کہہ دی تھی, میں نے کہا مجھے بتا دو, میں سوری کر لیتا ہوں یار, اس میں کون سی ایسی ٹینشن کی بات ہے.
میں نے کب کہا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, زبان سے ہمارے ہمیشہ پھول جھڑتے ہوئے نکلیں گے, خوشبوئیں کے بھبوکے آئیں گے آپ کو جب بھی ہم بات کریں گے. بھائی ہمارے منہ سے کبھی بلغم بھی نکلتا ہے, کبھی تھوک بھی نکلتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ظرف جب تک بڑا نہ ہو ایسا انسان نہ گھر چلا سکتا ہے نہ ملازمین کو رکھ سکتا ہے. کمپنیوں میں ملازمین باس ہوتے ہیں نا, کو تھوڑا سا دیکھا کہ چل بھائی نکال دیے, کمپنیاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, بند ہو جاتی ہیں کمپنیاں. ملک چلانے کے لیے, گھر چلانے کے لیے, کسی سے عقیدت محبت, اس میں ظرف کیا ہونا چاہیے؟ بڑا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ شیخ صاحب نمازیں گول کر دی ہیں, پیر و مرشد بالکل ہی باولا ہو گیا ہے, فتوی غلط دینا شروع کر دی ہے, تو وہ ایسی اندھی عقیدت بھی جائز نہیں اسلام میں. لیکن انسان فرشتہ نہیں ہوتا, ہر شخص سے اختلاف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس بات کو غلط سمجھ رہے ہو وہ غلط نہ ہو. یعنی ممکن ہے جس کو آپ مینٹور مان رہے ہو وہ صحیح ہو, لیکن آپ کی مینٹیلٹی سے, مینٹل لیول سے اونچی باتیں وہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, جو وقت آپ کو سمجھاتے ہو سکتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں میں نکل گیا, کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں نہیں یار, یہ ظرف کی بات کہاں سے, آپ کو پورے چوکٹے کے اندر ہم نے بٹھایا, اس پہ اختلاف نہیں, یہ غائب ہے. تو خیر وہ تھا, خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَسَخَّرَ لَكُمْ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدمت, اور ہاں محسن کون کون ہے؟ والدین, یہ محسن ہے. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر, جب شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ احسان کہلاتا, بیوی شوہر کو گفٹ دے تو یہ خدمت کہلاتا, احسان بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی تھی کیا, احسان بھی. خیر تو کیونکہ باہر لوگ ملازم نہیں ہے نا, شریعت نے اس کو ملازم نہیں بنایا, ماتحت بنایا ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, ملازم ہونا الگ چیز. لیکن شوہر بہرحال جب خرچ کرے گا تو اس کو تو احسان ہی کہا جائے گا. جو ذمہ داری سے اضافہ بھی تو شوہر کر رہا ہوتا ہے نا, ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ. جو نیک شوہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو آپ لوگ کے علاوہ کی بات نہیں کر. جی ہاں میں بتا رہا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو کہا نا, کہہ رہے تھے یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, both are made for each other. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دور رہنے کے لیے نہیں بنے. ہاں جب تک مرد نہیں بنائے, بچہ ہے, بچے تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, وہ تو کپڑوں سے پتا چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان میں جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آدمی بنتا ہے اور عورت بنتی. نسوانی حسن عورت میں بالغ ہونے کے بعد آتا ہے, مرد میں مردانگی بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہیں گے, اب ان کو نکاح کر کے رہنا ہے. اس لیے جو نکاح سے دور رہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو ہے کچھ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہو جائے گا, ہم عبادت زیادہ کر لیں گے, یہ بے وقوف والی سوچ ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے, یہ احمقانہ قسم کی. تو اللہ لوط علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا, اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے, نکاح نہیں کر رہے ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں, برائی سے بچنے کی بھی ترغیب اور نکاح کرنے کی بھی ترغیب. ہمارے ہاں ایک چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے, برائیوں سے بچنے پہ بیانات تو بہت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مت فوش فلمیں بھی مت دیکھو, نہیں دیکھنا چاہیے, حرام ہے بھائی. بد نظری مت کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. تو کیا کروں میں؟ پڑھائی مکمل کرو بیٹا, پڑھائی مکمل کرو. یہ پڑھائی کی تکمیل یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ایک آدمی بھوک سے بلبلا رہا ہے, کبھی ادھر سے روٹی چوری کر کے کھا رہا ہے, کبھی اس کے پراٹھے پہ نظر ڈال کے اس کو نظر لگا رہا ہے. بھوکے کے سامنے کبھی نہیں کھانا کھایا کرو, ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ندیدوں کی طرح. تو اب لوگ کہیں گے نا بھائی کیا ندیدوں کی طرح دیکھ, تو پھر کیا کروں؟ تو اصل حل کیا ہے یار, یا تو یہ پیسے لے, اس سے روٹی خرید کے کھا لے, یا تیرے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو اسے خرید کے کھا لے, یا اس نیت سے پیسے کما لے کہ میں روٹی خرید سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین ہی آپشن ہے. اب آپ اس کو, ہماری سوسائٹی کیا آپشن دے رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے, کبھی اس کے پراٹھے کو دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں سے چورا رہا ہے, کبھی یہاں سے چورا رہا ہے, کبھی ندیدوں کی طرح, جیسے ٹھرکی لوگ نہیں بد نظری کر رہے ہوتے, عورت جا رہی ہے تو یوں ٹھرکیوں کی طرح پورا گلی کے آخر کونے تک پہنچا کے آتے ہیں. تو بھائی اب یہ ٹھڑک کا, ہاں تو اب روٹی بھوک لگ رہی ہے, آلٹرنیٹ کیا بتا رہے ہیں اس کو؟ پڑھائی مکمل کر لے. وہ کہہ رہے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے, بیٹا ایسا کر تو امریکہ چلا جا, بیٹا میں تجھے ایسا, میرا مشورہ یہ ہے کہ تو روزانہ جاگنگ کیا کر. ابا یہ پراٹھے کا علاج متبادل تھوڑی ہے, پراٹھے کا متبادل پراٹھا ہی ہوگا میرے بھائی. حرام پراٹھے سے بچ کے حلال پراٹھا, یہی ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ تو ہم لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اوٹ پٹانگ. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو جب کہا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, تو کہا کہ شہوت تو ہے نا, تو اس کو عورتوں سے نکاح کر کے پورا کرو, بیوی بناؤ اس کو. ہم ہوتے ہیں نا لوط علیہ السلام کے, ہم وہاں بھی مشورے دو, لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وہ کہیں پھر کیا کریں ہم, خواہش تو پیدا ہوتی ہے, تو پڑھائی مکمل کر لو. ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ, پڑھائی مکمل کر لو. تو وہ کہتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا. یعنی جو بھی دنیا کے کام ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور لڑکوں سے معاذ اللہ بدفعلی بھی چل رہی ہے. تو بھائی اسی طرح میرے بھائی, جب غلیظ لوگ فوش فلمیں دیکھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں,
فوش فلم اور بدنظری کر کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں، تو حلال کر کے بھی سارے کام، نکاح کر کے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے، نکاح کر کے جاب بھی ہو سکتی ہے، نکاح کر کے جاگنگ بھی ہو سکتی ہے، جم بھی ہو سکتا ہے، نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں نکاح کو جب مہنگا بنا دو گے تو پھر ہر چیز میں رکاوٹ ہے۔ یہ اس نکاح کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے نکاح بتایا ہے۔ سستے والا جو میں بتاتا ہوں، بیٹے کو لے کے جاؤ، لڑکی والوں کیا چماٹ مار کے ان کا نکاح پڑھاؤ، بہو کو ڈھالے میں بٹھاؤ، لا کے ٹھڈا مار کے دفاؤ یہاں سے، ہو گئی بس ختم۔ جتنی پھر دیکھ لو پیسے کتنے ہیں جیب میں، ولیمے کے پیسے ہیں نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا؟ 11 شادیاں کی ہیں، 11 سب میں ولیمہ کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ جو میسر ہوا، کبھی ڈیلے نہیں کیا۔ ایک سفر سے واپسی پہ آپ کا حضرت صفیہ جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، جنگ کے سفر سے ہے بھائی، یہودیوں سے لڑائی ہوئی ہے، فتح ہوئی، کس قدر تھکے ہوئے، راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا آپ حضرت صفیہ سے نکاح کر لیں، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، راستے میں، ادھر توجہ، کہاں ہیں؟ راستے میں، اونٹوں کا سفر، جنگ کی تھکاوٹ، قتل و غارت جنگ میں، کتنی لاشیں اٹھائی ہوں گی، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، رات کو پڑاؤ ڈالا تو چلو جی نکاح، اور رات ہی کو رخصتی، کیمپ لگا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ٹریولنگ کے دوران نکاح ہو رہا ہے، اور اس زمانے کی ٹریولنگ آسان نہیں تھی، آسان ٹریولنگ نہیں تھی، تو وہیں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا، رخصتی ہوئی، اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا ہے بھائی؟ اب ولیمہ کیسے کریں؟ آپ نے صحابہ کو کہا بھائی دسترخوان لگاؤ، جس کے پاس جو کچھ اچھا کھانا ہے لا کے رکھے، یہ اجتماعی کھانا ہی کیا ہے؟ ولیمہ۔ نہیں آئی میرا خیال ہے یہ باتیں تمیز صرف چماٹوں سے سمجھ میں، یہ باتیں تمیز سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو صحابہ کسی کے پاس پنیر، کسی کے پاس دہی، کسی کے پاس روٹی، کسی کے پاس کھجوریں، سب لے آئے، سب نے مل کے کھا لیا، بھائی نبی کا ولیمہ ہے، جو جتنا کر سکتا ہے کر لے۔ یہ مت سوچو کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہے تو میں نے نکاح نہیں، بھائی نکاح میسر ہے کرو، اور وہی طریقہ میں نے بتایا نا، ٹھڈا میں بار بار نہیں ماروں گا، لاؤ، اور پھر دیکھو کہ یار اب ولیمہ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں، اگر ہیں تو جتنی گنجائش ہے اس، مالدار ہو، بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے، چلو بھائی ایک ہال بک کرا لیا، لڑکے والے ادھر، لڑکی والے یہ نہیں، لڑکی پارٹیشن کر دی، خواتین ادھر بھی، آدمی ادھر، اور دیکھا یار ابھی تو فی الحال پیسے نہیں، ایک اور گائے خرید لی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اب چونکہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے پیسے یار میں ایک گائے خرید، تو اب یہ کہ اب جو ہے کرنا بھی ہے، تو کیا یار ایسا کرو آج ہم مل کے چل شنواری ملا کے پیسے، میں نے ایک شادی میں ایسا ولیمہ بھی، میرے پاس ہر طرح کے ولیموں کی رپورٹیں، ہر طرح کے ولیمے، خیر تو چلتے ہیں یار کہیں، چلتے ہیں ہائی وے پہ چلتے ہیں، بیٹھ جائیں گے یار، 2-3 قسطوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا۔ آج ان دوستوں کو بلا لیے، چلو یار مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو وہ کہیں گے یار ولیمہ تیرا ہے، پیسے ہم سے لے رہا ہے، تو یار تیرا ہوگا نا، میں بھی تیرے ساتھ تعاون کروں گا، ٹھیک ہے تیرے ولیمے میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھا لیں گے۔ ولیمہ نام ہے اکٹھی بیٹھ کے ایک خوشی بنانا، بس ابھی نہیں ہے یار گنجائش نہیں ہے، وہ کہیں گے شادی کیسے کریں؟ شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں، شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے، مہر موجل بھی تو شریعت میں ہی ہے، موجل ابھی ہے مہر تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں دیں گے بیگم، جب مہر ہوگا اس وقت دے دیں گے۔ نکاح نامے میں بھی دیکھو نا معجل موجل لکھا ہوتا ہے نا، یہ شریعت میں ہے، فوری ادائیگی ہوگی یا بعد میں ہوگی، تو اس میں شریعت نے آپشن دیا ہے بھائی اگر نہیں ہے تو بعد میں دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو ولیمہ وہ مہر رکھا جائے گا، رکھنا ضروری ہے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دینا ضروری نہیں ہے، وہ بیگم کی رضا پر ہے، بیگم کو سمجھا لینا بھی دے دیں گے آرام سے، بھائی وہاں بھی تو بیٹھی بھی تھی نا ابا کے گھر، آ گئی ہے نا میرے ذمہ ہو گیا، مہر دے دوں گا، کوئی بھاگا نہیں جا رہا، میں اب تو ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہیں، پہلے تو امکان تھا کہیں بھاگنا جاتا، اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا بھائی، سمجھتے ہو؟ تو یہ والا ولیمہ بھی چلے گا، خیر۔ تو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اب دیکھو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو کیا مطلب؟ اب بیویاں مقدس ہو گئی، ہم ان کو پہلی رات میں بیگم کے پاس گئے، بھئی اللہ نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا، سلوٹ، بیگم بولے گی پاگل ہو گیا ہے، بلکہ عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سلوٹ کرے، وہ سجدہ کرے، فرمایا اگر حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ، ہاں شوہر کی رسپیکٹ عورت پہ فرض ہے۔ فیمنسٹ عورتیں یہ باتیں سنتی ہیں بہت غصہ، بلکہ نیک عورتیں بھی میری باتیں سن کے غصہ ہوتی ہیں، شوہر بوائے فرینڈ نہیں ہے، شوہر کو شریعت نے محسن قرار دیا، لہذا عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی تعظیم کرے، سجدے کی حد تک تعظیم کی اجازت نہیں ہے، کہ خدا نہیں ہے وہ، لیکن رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ سلوٹ مارتی رہے یا اس کے سامنے ہی رہے، بس یہ کہ تھوڑا سا جمشید نہ بولے، جمشید اس طرح سے بات ہو رہی، اوئے ذرا یہ نہیں ہوگا، آج کل یہ چل رہا ہے، خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی یہ گائے، یہ جتنے جانور ہیں تمہارے لیے مسخر ہیں، خدمت گزار ہیں، اب خدمت گزار ہیں تو رسپیکٹ نہیں، نہ ہم سورج کو سلوٹ کریں گے، نہ چاند کو، نہ گائے کو، چوہے کو، تو سارے بھئی خادم ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا محسن صرف ٹیچر ہوتے ہیں، آپ کے جو مینٹور ہے، جس سے آپ بہت کچھ سیکھا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ ہے،
ٹیچر ہے اور آپ کے خاندان کے بڑے، بڑا بھائی ہو گیا، چاچے، مامے، پھپھے، تائے، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کو یہ جب کوئی خدمت کریں گے تو اس کو احسان کہا جائے گا. اور جو آپ سے چھوٹے ہیں، چھوٹا بھائی، چھوٹی بہن، یہ سارے محسن نہیں کہلائیں گے. یہ جب خدمت کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ خدمت، احسان نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو احسان نہیں کہا جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ احسان صرف انہی کا لینا چاہیے، اپنے بڑوں کا، جو جن بڑوں کی میں نے فہرست بیان کی. تو اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. تو جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوایا جائے گا نا، تو اس کے اس مذہب کے جو باطل عقیدے ہیں وہ اس کے دل سے رچ کے نکالیے. علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ. کہ مسیحی کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو اس کی زبان سے الفاظ نکلوائے جائیں گے کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. یہ اس کے الفاظ کہلوائے جائیں گے اس کی زبان سے. آج کے بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا. کیوں؟ اللہ نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. باقی تو ساری چیزیں مسیحیت اور اسلام میں سیم ہے. آخرت کا وہ بھی عقیدہ، جنت جہنم کا ان کا بھی عقیدہ ہے، باقی تو سب چیزیں سیم ہیں. اور جب یہودی کو اسلام قبول کروایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سے معاذ اللہ نقل کفر، معاذ اللہ، یہ بولتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے کہ ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوئی تھی. تو جب یہودی اسلام قبول کرے گا تو اس کے یہ الفاظ اناؤنس کروائے جائیں گے کہ میں حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی سمجھتا ہوں، میں ان کو معاذ اللہ بدکار اور زانیہ نہیں سمجھتا. اور میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ یہودی سے الفاظ نکلوائے جائیں گے. ہندو جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو مقدس نہیں مانتا. یہ تمام مخلوق اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. جو خادم ہوتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں. خادم سے محبت کی جاتی ہے، تبھی مجھے اپنی گائے سے بہت محبت ہے. میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے، مبارک میں مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں اپنے ہاتھوں کو مبارک نہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے گائے کو خود نہلایا. میں نے کتنی دفعہ نہلایا. محبت تو ہمیں گائے سے بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو محبت ہونا الگ چیز ہے. گائے سے آپ محبت کرو، بیل سے محبت کرو، کتے سے بھی محبت کر سکتے ہو. بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. ہاں کسی ضرورت سے پالا ہے تو محبت تو ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ اس کو وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن مقدس نہیں ہو سکتا. تو گائے کو کوئی جانور ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. اسی طرح جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا. تو جب الفاظ اناؤنس کروائے جاتے ہیں نا، میں جب کسی غیر مسلمان کر رہا ہوتا ہوں تو بہت دفعہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کی خوبی ایسی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی. یار اسلام، اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہمیں یعنی اسلام دے دیا. ہمیں کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا. کتنے پیارے الفاظ ہیں جب مسیحیوں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے. بولو اللہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بتوں کی ہندوؤں سے بھی کہا رہا ہے بھائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو ہم معبود نہیں مانگتے. تو بیان جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی ہے، کوئی بات نہیں. تو وہ پھر ہم اگلے ہفتے شروع کریں گے. اللہ ان کی اوقات کی یاد وہ اس دلائی جاتی ہے انسان بھولے ہیں جو اللہ ہمیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم. میرا اعتراض ہے.